امریکہ سے ایک پاکستانی خاندان پکا پکا پاکستان آ گیا ہے، کبھی واپس نہیں جائے گا۔ آخر انہوں نے امریکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ لوگ تو امریکہ جانے کے لیے اپنی جائیدادیں بیچ رہے ہیں، سارا کچھ بیچ رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ تو ایجنٹ ہاتھ بھی کر جاتے ہیں، اس کے باوجود باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ جانا تو جانا امریکہ۔ تفصیل بتا دیتا ہوں میں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک تازہ ترین اپڈیٹ دے دوں کہ اٹلی کے شہر بریشیا میں کچھ دن پہلے جو خبریں آئی تھیں کہ جی کیسے ایک پاکستانی آدمی نے اپنی سابقہ بیوی جس کا تعلق بھارت سے تھا اور وہ اٹلی میں رہتی تھی، اس پر چاقو سے حملہ کر دیا اور اس کی سہیلی بھی اس کے ساتھ تھی، دونوں کو زخمی کر دیا۔ تو کافی یہ خبریں آئی تھی سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہ شخص پاکستانی نہیں تھا، لڑکی بھی انڈین تھی، آدمی بھی انڈین تھا، جو اس کے ساتھ دوسری لڑکی تھی وہ پاکستانی تھی، اور اس پاکستانی لڑکی نے اب بتایا ہے کہ یہ جو خبریں چلی ہیں، پہلے تو ہمیں بیان بازی کرنے سے منع کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے، لیکن اب میں بتا رہی ہوں کہ یہ میں پاکستانی ہوں، میری جو سہیلی ہے 37 سالہ، وہ انڈین نیشنل ہے اور اٹلی میں رہتی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، اس کا ہسبینڈ 45 سال اس کی عمر ہے، وہ بھی انڈین ہے، پاکستانی نہیں ہے، یہ خبریں غلط ہیں۔ تو ان کا آپس میں 2020 میں علیحدگی کا تنازع جو ہے نا وہ چل رہا تھا اور علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن اب بچوں کی حوالگی اور بچوں کے خرچہ کے حوالے سے آئے روز ان میں بحث و تکرار اور غلط گفتگو جاری رہتی تھی، جس کے باعث موقع پاتے ہی اس بھارتی شہری نے اپنی سابقہ بیوی کو چاقو سے زخمی کر دیا۔ یہ جو اس کے ساتھ پاکستانی لڑکی تھی، اس بھارتی خاتون کی دوست، یہ معمولی زخمی ہوئی اور اب نے یہ سارا جو ہے ڈرامہ اس کو چاک کر دیا ہے کہ کیسے انڈین اکاؤنٹس نے اس چیز کو بڑی ویو لینے کے لیے ہائی لائٹ کیا تھا کہ جی کس طرح پاکستانی لوگ ظالم ہیں، انہوں نے دیکھے ایک انڈین لڑکی سے شادی کر ہی اگر لی تو اس پر آپ جناب حملے کر رہا ہے اور یہ وہ بڑا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب آتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو امریکہ سے ایک پاکستانی فیملی واپس آ گئی ہے پکی پکی پاکستان رہنے کے لیے، یہ وہی چیز ہے جو اکثر آپ کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں کہ کیلکولیشن غلط کر لیتے ہیں لوگ جو پاکستان سے کبھی باہر نہ گئے، کبھی سے مراد یہ ہے کہ رہنے کے لیے پکے پکے، ان کی کیلکولیشن بڑی غلط ہوتی ہے اور وہ کیلکولیشن ان کو نہ صرف فائنینشلی بلکہ مینٹلی ٹارچر کرتی ہے، نقصان کر بیٹھتے ہیں، ہاتھ کچھ نہیں آتا سوائے ٹینشن کے، پریشانی کے اور مفلسی کے۔ سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی ہوا، ان کے ساتھ دو ان کے بچے تھے، میاں بیوی تھے اور ان کی ٹریول ہسٹری اچھی تھی، انہوں نے ویزا اپلائی کیا، جیسے کہ ہر ایک کو پتا جی امریکہ کا ویزا اپلائی کرو لگ جاتا ہے، ان کا ویزا لگ گیا آج سے تقریباً 2 سال پہلے، ویزا لگ گیا۔ ٹرمپ صاحب جناب اس وقت پورے ایکشن میں تھے، ٹرمپ کی حکومت آ چکی تھی بہرحال جب یہ ویزا لگا، یہ چلے گئے وہاں پہ اور جاتے ہی جناب انہوں نے وہاں پر اسائلم کر دیا۔ آگے نہ گال ہوتی، ہاں جی، اسائلم کر دیا، اسائلم وغیرہ کا جو ہے نا وہ پروسیس چل ہی رہا تھا کہ آئس کے چھاپے پڑنے شروع ہو گئے۔ آئس جو کہ امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ، وہاں کی ایک پولیس میں طاقتور لوگ ہیں جو کہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، ایجنسیاں وہ نہیں جو خفیہ ایجنسی ہیں، ہائر کیے ہوئے لوگ ہیں، بہت زیادہ تعداد میں یہ آئس والے موجود ہیں، ان کو لامحدود اختیارات ہیں، جس کو مرضی پکڑ لیتے ہیں اور جس کو مرضی ڈپورٹ کرا دیتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے جناب جب دیکھا کہ یہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے، اگر ہم انٹرویو دینے کے لیے گئے، انٹرویو میں تاریخ آ گئی پھر بھی پکڑے جائیں گے، اگر ہم وہاں پر جا کے تاریخ مل جائے گی یا آنے جانے رستے میں ہمیں پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بہرحال کافی جو ہے نا پریشانی میں دن گزارے اور جب ان کی انٹرویو کی تاریخ آئی یہ گئے ہی نہیں ہے۔ کسی نے ان کو مشورہ دے دیا کہ آپ نے انٹرویو کے لیے نہیں جانا کیونکہ آپ کا کیس تو ریجیکٹ ہو جائے گا یا اس کی تاریخ ہو جائے گی، نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ آئیے گا، باہر آئس کھڑی ہوگی، وہ آپ کو پکڑ لیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا، انٹرویو کے لیے کال آئی امیگریشن سے، گئے ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں رہو، ٹرمپ آ جائے کل نہیں ہے، حالات چینج ہو جائیں گے، جیسے پہلے بائیڈن کے دور میں تھا یا اس سے پہلے بھی لوگوں کو پیپر بھی مل جاتے تھے، اگر آپ کے پاس پیپر نہیں بھی ہیں تو ورک رائٹس مل جاتے تھے، سوشل بن جاتا تھا، آپ کو ورک آتھورائزیشن مل جاتی، یعنی آپ کام کر سکتے ہیں، ٹیکس دے سکتے ہیں، جسٹ لائک نارمل پیپل، آپ بھی وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا نا کہ انٹرویو بھی چلا گیا ہے، لیٹر آ گیا کہ جی آپ اپیئر نہیں ہوئے لہٰذا آپ کا جو ہے نا وہ کیس ریجیکٹ کیا جاتا ہے، پھر سوچنا شروع کر دیا کہ جاب جو ہے نا آلریڈی کبھی کبھی ملتی ہے، بیگم جاب نہیں کرتی تھی، وہ بچوں کے پاس تھی، یہ لڑکا کبھی کبھی کیجول جاب کرتا تھا، کبھی ڈیلیوری کرنی شروع کر دیتا تھا کسی کے اکاؤنٹ سے، یا اس طرح کے جو ہے جگاڑ لگاتا رہا۔ پھر جناب ایک دن اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جو محلے کی مطلب تھوڑی دور ہے، بے شک ایک بڑی مسجد ہے، وہاں جایا کریں، وہاں پہ وہ ایسے پاکستانی جو سینئر سٹیزن ہیں پاکستان کے وہ بھی موجود ہوتے ہیں، ان سے مشورہ لیں کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے، وہ یہاں پہ پکے ہیں۔
اس نے کافی بزرگوں سے لوگوں سے مشورہ کیا کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے، اور سب نے جب اس کی گراؤنڈ ریالٹی دیکھی، کچھ نے تو کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں، اگر آپ بھوک ننگ پیاس پریشانی برداشت کر سکتے ہو تو امریکہ میں رہیں، حالات کا انتظار کریں، خواہ 10 سال لگیں، 2 سال لگیں یا 20 سال لگیں، اب تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومتوں کی پالیسیز پر۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ یہاں پر آپ وقت ضائع نہ کریں۔ اس نے کہا کہ میری زمین بھی ہے پاکستان میں، ٹھیک ٹھاک ہمارا کام شام ہے، کاروبار ہے، اس لیے آ گیا تھا کہ بیگم کہتی کہ جی امریکہ جانا ہے تو بچوں نے اتنے جناب انہوں نے مستقبل روشن ہوئے گا، پاسپورٹ لینا ہے، لیکن کوئی چکر نہیں تھا۔ بالآخر انہوں نے تنگ آ کے فیصلہ کیا کہ بھاڑ میں جائے ایسی لائف، کبھی بھی جناب ہم اب امریکہ میں نہیں رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس رہنے کا جواز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے خود کو آئس کے حوالے کیا۔ آپ کو پتہ نا کہ اگر رضاکارانہ طور پر اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں، غیر قانونی اور رضاکارانہ طور پر واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ ٹکٹ وغیرہ اور ساتھ تھوڑے سے پیسے بھی آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک سے چلے جائیں۔ انہوں نے ایسے کیا اور یہ پاکستان آ گئے۔ اور سب سے اہم جو بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ جی کبھی فیملی کے ساتھ وزٹ ویزے پر جا کے وہاں رہنے کا نہ سوچے۔ سمجھ آ گئی؟ بھئی ایک بندہ ہے، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، اس کا پاکستان میں ٹھیک ٹھاک کام چل رہا ہے، روزی روٹی کما رہا ہے، اچھی 2 لاکھ روپیہ کم از کم کما لیتا ہے، تو نئے سرے سے وہاں جا کے محنت جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے، یا پھر پیچھے والوں کو بھول جائیں۔ اگر پیچھے کو مر گیا، پھپھا تایا ابا ماسی بھول جو، یہ اگر کر سکتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ پھر بھی ہے بھائی وہاں روزی روٹی بھی تو کمانی ہے نا، جا کے پلیٹ چ پا کے نا ملنے ڈالر، یا درخت کی ٹاہنی چاڑنی ہے تھلے جناب پتیاں وانگر ڈالر گرن گے، انج نہیں ہوندا۔ لگ پتا جاندہ جی 10-10 گھنٹے دی شفٹ کر کے گھر آئی دا، پیراں دی تلیاں چ سیک نہیں کرن ہوندا، ہاں جی پڑپڑیاں دے وچ تیل ملن والا ہو جاندا ہے۔ لیکن کیا ہے لوگ کرتے ہیں، کرنا ہے کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ تو بہت ساری میں نے ایسی ویڈیوز بنا رکھی ہیں۔ ابھی پچھلے دن ایک یو کے سے فیملی ہے، میاں بیوی تھے، بچہ ان کا کوئی نہیں تھا، اسٹڈی ویزے پر گئے ہوئے تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ یہاں پہ گھٹن ہے، سارا کچھ ہے، تو بیوی نے کہا کہ ہم پاکستان چلتے ہیں، میں نے یہاں نہیں رہنا۔ بندے آخیا بی بی تو تے جا، میں تے نہیں جانا، اور بیگم آ گئی، بندہ آج بھی ادھر ہی ہے۔ اب کس ویزے پہ ہے، کیا کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسی ایسی کہانیاں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلاں بندہ جو ہے نا وہ امریکہ چلا گیا، اٹلی چلا گیا، یورپ چلا گیا، لیکن وہاں جا کے دوستو پرابلمز آتی ہیں، بہت زیادہ آتی ہیں۔ نئے بندے کے لیے زیادہ پرابلم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ذہن میں کچھ اور چیز لے کے گیا ہوتا ہے، اس کے خواب کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، اسے یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے سارے جناب ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے محمود حیاض۔ وہاں پر جناب ہر کام خود کرنا ہے، اور جو جاب ملتی ہے وہ بھی آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملتی آج کل۔ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس ورک رائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کو ملے گی بھی، تسی یورپ کی گل کر لو، چلو دور نہ جاؤ، یورپ میں میجورٹی پاکستانیوں کی مجموعی طور پر تعداد ایسی ہے جن کے پاس پیپر ہی نہیں ہے، پیپر ہی نہیں، کام کر دینے، پیسے پاکستان کال دینے، پیپر نہیں۔ مجھے ایک بندہ ملا، اس کو وہ تقریباً 13 سال سے فرانس میں موجود تھا، کہتا ہے پاکستان گیا ہی نہیں ہے، بچے چھوٹے تھے اب جوان ہو گئے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ یہی کہتا ہوں، پلاننگ کر کے پھر قدم اٹھایا کریں۔ اپنے بچوں کا فیوچر اس طرح نہ بنائیں کہ آپ جا کے وہاں اسائلم کریں گے جی بچوں کا فیوچر نہیں، بچوں کو پڑھائیں، اسٹڈی ویزے پر اس کو باہر بھیج دیں۔ بھائی اسٹڈی ویزے پر جائے گا تو اپنا وہ خود نہ خود کوئی رستہ نکال لے گا، جب رستہ نکال لے گا تو ٹھیک ہو گیا۔ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی انفارمیشن۔ اللہ آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔